غزوہ احزاب کی بات کر رہے تھے۔ غزوہ احزاب میں یونائٹڈ قبائل، ٹرائبز، اس وقت چونکہ ٹرائبز ہی ہوتے تھے، آج کے دور میں نیشنز کہہ لیں، یونائٹڈ نیشنز، یعنی جیسے UN ہے، اس دور کی UN ان علاقوں کی وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آ کھڑی ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی امداد فرمائی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اس میں بڑے ہی حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ جاند عالم کے معجزے سینکڑوں میں، اور معجزات کے باب میں انشاءاللہ تعالی ذکر کیے جائیں گے، مگر 3 واقعات جن کا تعلق اس غزوے سے ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہی اس کی تیسری قسط کے اعتبار سے بیان کر دیے جائیں۔ یہ تینوں واقعات اگرچہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان میں جاند عالم کے جس حیرت انگیز معجزے کا ظہور ہوا وہ ایک ہی نوعیت کا ہے، جسے محدثین نے تکثیر طعام کا نام دیا ہے۔ یعنی جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جاند عالم کی آواز میں نقاہت کا کچھ اثر محسوس کیا تو بے تاب ہو گئے۔ اسی وقت گھر گئے اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کچھ دھیمی دھیمی سی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ضعف بھوک کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام سلیم نے چند روٹیاں نکالی اور حضرت انس کو دی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس وقت آپ کے پاس 70-80 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے کچھ بتانے سے پہلے ہی آپ نے پوچھا، ارسلک ابو طلحہ تھا، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بطعام، کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے پھر اس بات میں جواب دیا تو آپ نے مجھ سے کھانا لینے کی بجائے وہاں پر موجود صحابہ سے کہا کہ اٹھو، اور خود بھی اٹھ کر ابو طلحہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اور ابو طلحہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ سخت پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، ام سلیم، رسول اللہ بہت سے آدمیوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ام سلیم بہت حوصلہ مند اور کامل الایمان خاتون تھی، وہ ذرہ نہ گھبرائیں اور کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ابو طلحہ جاند عالم کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور آپ کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لے آؤ ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ ام سلیم نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ ٹکڑے ہو گئے تو ام سلیم گھی کا اکا، یہ اکا کیا ہوتا ہے؟ چمڑے کے اس تھیلے کو اکا کہا جاتا ہے جس میں گھی وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ ام سلیم گھی کا اکا لائیں اور اسے ٹکڑوں پر نچوڑ دیا۔ آپ نے کچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فرمایا، اب 10-10 آدمیوں کو بلاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ 10-10 آدمی آتے گئے اور کھاتے گئے، یہاں تک کہ 70-80 افراد سیر ہو گئے اور کھانا اتنا ہی باقی تھا جتنا پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بھی جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک سے متاثر دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور بیوی سے کہا، کیا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ 1 سا جو موجود ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اسے ذبح کیا اور صاف کر کے ہانڈی میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جو بھی پیس لیے اور آٹا تیار کر لیا، ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرگوشی میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 سا آٹا بھی تیار کیا ہے، برائے مہربانی آپ چند آدمیوں کی معیت میں تشریف لائیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ حضرت جابر کا خیال تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ 10-12 آدمی ساتھ لے لیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
اور بآواز بلند تمام اہل خندق کو دعوت عام دے دی۔ یا اہل الخندقی ان جابرا صنع سورا فحی ہلا بکم، اے خندق والو، جابر نے کھانا تیار کر لیا ہے، جلدی سے چلے آؤ۔ بھوک تو سبھی کو لگی ہوئی تھی، یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ ہو لیے حضرت جابر کے گھر پہنچے تو دانے دو عالم نے کچھ پڑھ کر آٹے اور ہانڈی پر پھونکا۔ پھر حضرت جابر کی اہلیہ سے کہا پکانے والیوں کو ساتھ بٹھا لو اور اس آٹے سے روٹیاں پکاتی جاؤ، ساتھ ساتھ ہانڈی سے سالن بھی نکال کر لوگوں کو دیتی جاؤ۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق کھانا تقسیم کیا گیا، اور جب سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتنا ہی باقی تھا۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کتنے آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ متفقن علیہ حدیث کے مطابق پورے 1000 افراد سیر ہو کر اٹھے تھے۔ فصلی اللہ الف مرت علی من فوض اللہ الیہ خزائن ملکی۔ تھوڑے سے کھانے کا 70-80 اور 1000 افراد کے لیے کافی ہو جانا بلا شبہ انتہائی محیر العقول ہے، مگر ان ہر دو واقعات میں یہ بات مشترک ہے کہ سب کے کھا لینے کے بعد کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آئیے آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں جس میں سب کے سیر ہونے کے بعد کھانے میں اضافہ بھی ہو گیا۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنے باپ اور ماموں کے لیے مٹھی بھر کھجوریں لائی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی میں کھجوریں دیکھی تو فرمایا ادھر لے آؤ۔ اس نے کھجوریں آپ کی ہتھیلی پر ڈال دی تو آپ نے حکم دیا کہ چادر بچھائی جائے۔ چادر بچھ گئی تو آپ نے وہی مٹھی بھر کھجوریں اس پر ڈال دی اور فرمایا سب خندق والوں کو بلاؤ کہ دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ خندق والے آنے لگے اور کھانے لگے۔ تعجب خیز امر یہ ہے کہ جوں جوں کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، کھجوروں کی مقدار بھی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو کھجوریں اتنی بڑھ چکی تھی کہ چادر ان کے لیے ناکافی ہو گئی اور باہر گرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو واقعہ آپ کو سنایا ہے، یہ واقعہ سیرہ حلبیہ میں ہے تیسرا، جبکہ پہلے جو 2 واقعات 70 آدمیوں کو کھانا پورا کرنے والے ابو طلحہ کے گھر اور حضرت جابر کے گھر 1000 آدمیوں کو کھانا پورا ہونے والا واقعہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں روایات میں پایا جاتا ہے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ غزوہ خندق سے ریلیٹڈ تھے، اس لیے اس کو غزوہ خندق کے ساتھ میں نے ملا کر تیسری اس کی قسط بنا دی۔ یہ 3 واقعات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے معجز نما جس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ معجزے ظاہر ہوئے، اور وہ جو قلیل مقدار تھی وہ کثیر میں بدل گئی۔ اب سوالات تو ہزاروں اٹھتے ہیں، مگر سوالات نہ اٹھیں اور وہ معجزہ ہو تو پھر معجزہ نہیں، سوالات اٹھیں عقل نہ مانے تو تبھی اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل عاجز ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ چند کھجوریں ہزاروں افراد کے لیے کیسے ہو گئی، وہ سالن کیسے بڑھ گیا، سب کو بوٹیاں کیسے پوری آ گئیں، سب کو آٹا کیسے پورا آ گیا، سب کو وہ کھانا کیسے پورا آ گیا۔ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، اور اس سے آگے جہاں سے کام شروع ہوتا ہے وہ معجزے کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھ سے معجزے رونما فرماتا رہتا ہے۔